अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस का हलाकत खेज दिन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 118 जिंदगियों का खात्मा हो गया, जबकि एक ही रोज़ में 5395 नए केसेस सामने आ गए। हर साल 5.5 अरब रुपए स्कॉलरशिप्स पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, इंसाफ की बालादस्ती और तालीम से ही हमारा मुल्क फलाही रियासत बनेगा। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई है। फ्रांस ने अपने शहरियों और इदारों को पाकिस्तान से फौरी निकल जाने की हिदायत कर दी। फ्रांसीसी शहरियों को कमर्शियल एयरलाइंस के जरिए मुल्क से बाहर ले जाया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का फैसला कर लिया गया। गवर्नर पंजाब कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरबराह TLP साद रिजवी की गिरफ्तारी पर सबको आगाह करना चाहिए था। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, जितने भी तरक्की के प्रोग्राम हैं सिंध हुकूमत वफाक के साथ है। मंसूबे मुकम्मल करने में हम कभी रुकावट नहीं बने। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। पेट्रोल की कीमत सस्ती होने का इम्कान पैदा हो गया। 31 मार्च को भी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की थी। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 10,87,152 तक जा पहुंची। हलाकतें 23,445 हो गईं। मिसिसागा में सफेद फॉर्म जोड़े का सिया फॉर्म अफराद पर तशद्दुद, पुलिस की जानिब से मुल्जिमान पर जुर्माने आयद। पुलिस वाक़ये की मजीद तफ्तीश कर रही है। कनेडियन हुकूमत को ओंटारियो में स्कूलों को मजीद बनाने का फैसला। $656 मिलियन से जायद की सरमायाकारी की जाएगी। असातिज़ा और तलबा की मजीद बेहतर तरीके से हिफाजत की जाएगी। कनाडा में 90,000 गैर मुल्की तलबा वर्कर्स को मुस्तकिल रिहाइश दी जाएगी। मुस्तकिल रिहाइश का प्रोग्राम 6 मई से नाफिजुल अमल होगा। बाहर पाकिस्तानी तलबा को भी सहूलत मिलने का इम्कान है। अब अमेरिका की तवील जंग को ख़त्म करने का वक्त है। जो बाइडन ने अफगानिस्तान के इस्तेकाम के लिए हमसाया मुमालिक बिलखुसूस पाकिस्तान से मदद मांग ली। कहते हैं, अफगानिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल सबके मुफाद में है। अमेरिका के बाद नेटो फोर्सेस का भी 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला का ऐलान। नेटो अफवाज में 7,000 गैर अमरीकी फौजी शामिल हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हम आहंगी के साथ मुल्क छोड़ देंगे। साइबर हमलों और इलेक्शन में मुदाखलत इल्ज़ाम, अमरीका की जानिब से रूस पर नई पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान। अमरीकी हुकाम पाबंदियों से मुतालिक यूरोपियन इत्तेहादी ममालिक के साथ राब्ते में है। तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाले अमरीका का अफसोसनाक अंजाम, 150 बरस की कैद पाने वाला मुल्जिम 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। बर्नार्ड ने 64 अरब 80 करोड़ डॉलर से जायद का फ्रॉड किया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 29,85,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासर अफराद की तादाद 13,88,48,897 तक जा पहुंची। मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। फिल्म टैग बैक का एक्शन एडवेंचर ट्रेलर जारी। फिल्म टैग बैक 18 जून को रिलीज की जाएगी। फिल्म में लड़की के अगवा की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद दिखाई गई है। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का नया ट्रेलर जारी। साथ ही फिल्म की रिलीज की हतमी तारीख भी बता दी गई। मशहूर रेसलर जॉन सीना भी एक्शन में दिखाई देंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। बेरहम कोरोना वायरस मजीद 118 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 15,872 हो गई। 24 घंटों में 5,395 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 118 अमवात हुई। जाबहक अफराद की तादाद 15,872 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,395 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासिर अफराद की तादाद 7,39,818 तक जा पहुँची। एक्टिव केसेस की तादाद 77,294 हो गई है। NCOC की जानिब से बताया गया है कि 4,276 मरीजों की हालत
تشویشناک ہے۔ تاہم 6,46,652 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 2,70,310، خیبر پختونخوا 1,02,290، پنجاب 2,58,441 اور اسلام آباد میں 68,066 کیسز موجود ہیں۔ بلوچستان 20,580، آزاد کشمیر میں 14,978 مریض ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 5,153 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 64,686، جبکہ ملک بھر میں 1,06,88,894 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق مہلک وائرس سے بچاؤ کا واحد طریقہ احتیاط ہے۔ ماسک کا استعمال کریں، سماجی تقریبات سے دور رہیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، زندگی سے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے پیار کیجیے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوشش ہے رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام ملک بھر میں شروع ہو۔ وفاقی حکومت ہر سال 5.5 ارب روپے اسکالرشپس پر خرچ کرے گی۔ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے تک قوم اوپر نہیں جا سکتی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ اسکالرشپ صرف مسلمان بچوں کے لیے ہی نہیں، سب کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ رحمت العالمین رحمت المسلمین نہیں تھے، وہ سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے، تو اس لیے یہ کوئی بیریئر نہیں ہوگا کہ صرف مسلمان بچوں کو اسکالرشپ ملے گی، یہ سب کے لیے، سارے پاکستانیوں کے لیے جو بھی اپلائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکالرشپ پروگرام میں وفاقی حکومت بھی تعاون کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 3.5 لاکھ اسکالرشپس دیے جائیں گے۔ اب سے لے کے 5 سال تک ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ 28 ارب روپیہ خرچ کرے گی اور اس میں 3.5 لاکھ اسکالرشپس دے گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام پاکستان میں انقلاب برپا کر دے گا۔ اسلام تعلیم کے فروغ پر زور دیتا ہے۔ قرآن کی پہلی وحی بھی پڑھنے کے حوالے سے آئی۔ تعلیم کسی بھی معاشرے کا بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام میں 50% اسکالرشپس خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ کہ انسانیت کے نام پہلا پیغام تعلیم کا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو واضح طور پہ سمجھایا گیا کہ اصل طاقت علم ہے۔ اس لیے قرآن کی پہلی وحی ان الفاظ میں آئی، پڑھیے اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اس موقع پر کہا کہ رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام میں وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق KPK حکومت بھی حصہ ڈالے گی۔ صوبے میں مختلف سطح پر KPK حکومت تعلیمی وظائف دے رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پہلے سے ہم بڑے اسکالرشپ اپنے اسٹوڈنٹس کو میرٹ کی بنیاد پر آلریڈی پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے ہو یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو۔ آج چونکہ آپ کا ویژن ہے اور آپ کا حکم تھا کہ رحمت العالمین کے تحت کوئی اسکالرشپ کا پروگرام آپ لانچ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے اسکالرشپ پروگرام سے غریب اور متوسط طبقے کو تعلیم کی سہولت میسر آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب رحمت للعالمین اسکالرشپ اسکیم کا انعقاد کا مقصد محروم طلبہ کو معاشی سپورٹ فراہم کرنا ہے تاکہ مراعات یافتہ اور محروم طبقات کے درمیان معاشی تفاوت کو کم کیا جا سکے۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے ڈکلیریشن پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت پابندی کا ڈکلیریشن سپریم کورٹ میں پیش کرے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن تحریک لبیک پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی کی سفارش کی تھی، جس کی سمری وزارت داخلہ نے وزیر اعظم کو ارسال کی تھی۔ تحریک لبیک پر پابندی کے لیے وفاقی کابینہ سے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے لی گئی ہے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پر پابندی عائد کرنے کی منظوری دی گئی۔ سمری کی منظوری کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے ڈکلیریشن پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت پابندی کا ڈکلیریشن سپریم کورٹ میں پیش کرے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن تحریک لبیک پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کرے گا۔ وزارت داخلہ نے سمری انسداد دہشت گردی ایکٹ کے رول 11B کے تحت تیار کی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی شق 11B وفاقی حکومت کو کسی تنظیم کو کالعدم قرار دینے کا اختیار دیتی ہے۔
فرانسیسی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان میں مقیم شہریوں کو خصوصی ای میل بھیجی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فرانسیسی مفادات کو شدید خطرات لاحق ہیں، جس کے باعث فرانسیسی شہری اور کمپنیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عارضی طور پر پاکستان چھوڑ دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فرانسیسی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان میں مقیم شہریوں کو خصوصی ای میل بھیجی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فرانسیسی مفادات کو شدید خطرات لاحق ہیں، جس کے باعث فرانسیسی شہری اور کمپنیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عارضی طور پر پاکستان چھوڑ دیں۔ پاکستان سے جانے والے فرانسیسی شہریوں کو کمرشل ایئر لائنز کے ذریعے ملک سے باہر لے جایا جائے گا۔ دوسری جانب فرانسیسی سفارت خانے کے ایک ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان میں مقیم فرانسیسی شہریوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ملک میں جاری صورتحال کے پیش نظر ان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چند ماہ قبل فرانسیسی میگزین چارلی ہیبدو نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے۔ اس اقدام پر دنیا بھر میں امت مسلمہ کی طرف سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے چارلی ہیبدو کی حمایت میں بیان دے کر اس غم و غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ پنجاب حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل کورٹس کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کے فیصلوں کے لیے وقت کی حد مقرر کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حکومت پنجاب نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل کورٹس کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرانے کی اجازت پر غور کیا گیا، جبکہ وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب وسیم اختر نے اجلاس میں بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کے فیصلوں کے لیے وقت کی حد مقرر کی جائے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی مضبوطی میں اوورسیز پاکستانیوں کا کردار قابل تحسین ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو مردم شماری پر لڑ رہی ہے۔ ایم کیو ایم مردم شماری پر بہت بات کرتی تھی مگر مردم شماری کو منظور کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سعد رضوی کی گرفتاری پر حکومت کو سب کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی وفاقی حکومت کی نااہلی ہے، ان سے خود ہی معاہدہ کر چکے تھے۔ جب معاہدے پر عمل نہیں کر سکتے تھے تو کچھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ جتنے بھی ترقی کے پروگرام ہیں سندھ حکومت وفاق کے ساتھ ہے، منصوبے مکمل کرنے میں ہم کبھی رکاوٹ نہیں بنے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے، وفاق میں جو بجٹ بنتا ہے سندھ کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کی زیادہ تر میٹنگز میں بیوروکریٹس کو مدعو کیا جاتا ہے، سیاسی قیادت کو اجلاسوں میں نہیں بلایا جاتا۔ سندھ گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے اسی میں ہی کراچی کے لیے ترقیاتی کام ہوتے ہیں، جو فیڈرل بجٹ آتا ہے اس میں نہیں ہوتے۔ وہاں پہ یہ بات نہیں کرتے، وہاں پہ ایم کیو ایم خاموش، وہاں پہ پی ٹی آئی خاموش۔ اس وقت جو دعوے دار تو مینڈیٹ کی یہ ہیں نا، لیکن وہاں بات نہیں کرتے، وہاں چپ ہو جاتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو مردم شماری پر لڑ رہی ہے۔ ایم کیو ایم مردم شماری پر بہت بات کرتی تھی مگر مردم شماری کو منظور کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو کراچی سے سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا تھا، پی ٹی آئی کو مردم شماری پر اعتراض تھا مگر انہوں نے بھی نتائج کو تسلیم کیا۔ وزیر اعظم کراچی کے لیے صرف باتیں کرتے ہیں۔ راز ہے وہ یہی ہے کہ کراچی کی آبادی کو سب سے کم دکھایا گیا ہے، تو جو پی ٹی آئی جس کو سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا کراچی میں وہ خاموش ہے، بلکہ وہ تو اس پر کرنا چاہتی ہیں کہ وہی سینسس ٹھیک ہیں، حالانکہ یہ طے تھا کہ 5% یا جو بھی بلاک ہوں گے ان کی دوبارہ۔ کل آپ کو سی ایم صاحب نے تفصیل سے نمبر بھی بتا دیے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ انہیں وزیر اعظم کے دورے سے متعلق کوئی علم نہیں، لیکن کل عمران خان کراچی آتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے۔ اوگرا کی جانب سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری موصول ہوئی ہے، جس کی منظوری سے پیٹرولیم مصنوعات 2 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर सुनाए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन हुक्काम के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की समरी मौसूल हुई है, जिसकी मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा ने अपनी समरी में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम लीवी में इजाफा न करने की तजवीज़ दी है। समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को होगा। वाज़ेह रहे कि 31 मार्च को भी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।